اب ریڈی ہو جاؤ، کان آنکھ سب کھولو، اب تم لوگوں نے جادو سے بچنا ہے۔ تو میں تمہیں بتانا چاہوں گا کہ جادو سے کیسے بچو۔ سب سے پہلے جو بات ہے، جادوگر کرتے کیا ہے؟ جادوگر میاں بیوی میں لڑائی کرواتے ہیں، یہ بس محبوب مشکل۔ ویسے تو دو جادوگر تو ہر گھر میں موجود ہیں، وہ کون سے؟ ایک ساس اور ایک بہو۔ تو ساس بولتی ہے کہ یہ جادوگرنی ہے، اور وہ بہو بولتی ہے کہ میری ساس جادوگرنی ہے۔ تو ہر گھر کے اندر یہ دو جادوگر تو موجود رہتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ جادوگر نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جس ماں نے بچے کو بچپن سے لے کے جوان کیا، 25 سال کا، کوئی آ کے لے کے چلا جائے، اور وہ بچہ جو ہر وقت اس کی گودی میں سر رکھ کے لیٹتا تھا وہ اب غائب ہو جائے، تو یار کچھ تو خوف کرو نا۔ تو اس لیے بہو کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 25 سال تک اس وقت اس نے پالا کہ جب وہ گندا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں تھی، تو اس کا یہ پریشان ہونا، تو وہ اس نفسیات میں پھر اس سے چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی انسان ہمیشہ پریزنٹ فائدے کی طرف دوڑتا ہے، پچھلی باتیں بھول جاتا ہے، اسے کیا یاد رہتی ہیں۔ اب یہ دونوں کا جادو ختم ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جادو اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ جس طرح بہو کی شادی کے لیے، رشتہ لینے کے لیے ساس جا رہی تھی اور محبت کر رہی تھی، بس اس میں سے 50% اس نے شادی کے بعد کرنی ہے، بس اتنا سا کرے۔ 2-3 دن اگر بہو کے ذرا ناز اٹھا لے، پھر بہو بھی آخر عورت ہی ہے، کوئی باہر سے اور قوم تو نہیں، ایلین تو نہیں ہے نا، وہ بھی پھر خدمت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے یہ مسئلہ، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ویسے بھی یہ میں بتا دوں، یہ جادو تب بھی ختم ہو سکتا ہے، ساس بول رہی ہو بہو چپ کر جائے، بہو بول رہی ہے ایک دن، غصہ تو آنا ہی ہے اس کو بھی، وہ 1 سال کے بعد بولنا شروع کر دیتی ہے، یاد رکھیے وہ، پھر اس کے بعد ساس چپ کر جائے۔ تو اسی طرح خاموشی بولنا یہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ جادو تو ختم ہو سکتا ہے، اس کا یہ کوئی ایسا جادو نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ واقعی ہی آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ اب غور سے سنیے، ایک جادو جس کا میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ کرتے ہیں یہ خبیث لوگ، یہ کافر کیا کرتے ہیں کہ اس خاوند کو اس قابل نہیں رہنے دیتے کہ وہ حقوق جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اس کے لیے میں آپ کو پہلا علاج بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے بیری، سمجھتے ہیں بیری، بیر کھائے ہوں گے کبھی، وہ بیری کے پتے، سدرا کہتے ہیں نا، بیری کے پتے جو ہے نا وہ 7 لینے، اس نے 5 6 7 بیری کے پتے لے کر اس کو پانی میں جو ہے پہلے اسے پیس لے، پھر پانی کے اندر اسے گھول لے، گھولنے کے بعد اسے کچھ تھوڑا سا پی لے، وہ صرف تھوڑا سا لیسدار ہوگا اور نقصان دہ نہیں ہوتا، پی لے کچھ کے ساتھ، اس باقی جو بچا ہے اس کے ساتھ وہ نہا لے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ ایک جادو جو ہے یہ والا ختم ہو جائے گا اس سے۔ یہ بہت سارے، اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں ہوتا، نہیں کم کو یہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بتا دیتا ہوں اس جادو کا توڑ، اگر کسی خبیث نے کر دیا ہے تو بانس، سمجھتے ہیں بانس، وہ بانس جو ہے اس کی آگ جلا کر، وہ جو بسولہ ہوتا ہے نا، تیشہ، بسولہ اسے اردو میں کہتے ہیں، تیشہ ہوتا ہے، تیشے کو اس کی آگ میں گرم کرو، جب وہ گرم ہو جائے تو جو آدمی جس پہ جادو ہوا ہے وہ اس کے اوپر یورین کرے، تو اس کا وہ اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب آپ کو میں بتاؤں، اسلامی بہنیں سب سن رہی ہیں، شیطان جو اثر کرتے ہیں، یہ جادو کا اس وقت اثر ہوتا ہے جب نماز معاف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب غور سے سن لو، میں جب تقریر کر رہا ہوتا ہوں نا، پھر میں باپ کی جگہ ہوتا ہوں، تو اس لیے ایسا کوئی نہیں، سب جو ہے بچوں بڑے بھی مجھ سے ہوں گے تو بھی اس وقت وہ میرے بیٹے کے برابر ہی ہیں۔ تو اب یہ کہ جس وقت نماز معاف ہے نا، اس وقت ہوگا اثر۔ اکثر میرے پاس جو کالیں آتی ہیں، میں ویسے تویز کرتا نہیں ہوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم اثر ہوا، اتنا لوڈ پڑ گیا کہ وہ بیچاری منہ بھی نہیں کر پا رہی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب نماز معاف ہوتی ہے۔ یہ خبیث جتنے ہیں، یہ جادوگر اور ان کے ساتھی جتنے خبیث ہیں، یہ کافر، یہ سارے، یہ اسی وقت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے سن لیجئے سب بہنیں، یہ صرف میں بہنوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، اس وقت انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں چھوڑنا، وہ جتنے دن ہیں اسی کو پڑھتے جانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بطور وظیفہ کسی ٹکڑے کو، حصے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کھول کے پڑھ نہیں سکتے، لیکن بطور وظیفہ جو ہے، بعض علماء نے تو سارے وظائف کی اجازت دے دی ہے، پتہ نہیں میرا دل قبول نہیں کرتا ایسی حالت میں درود پڑھنے کو، لیکن یہ اعوذ باللہ جو ہے یہ بطور وظیفہ، کیونکہ آج کل شیطان کے اثرات زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ بی پڑھتی جائے۔ دوسرا اس نے کیا کرنا ہے، اگر یہ چیز زیادہ وارد ہو رہی ہے تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ
هو الرحمن الرحیم. سورہ حشر کی آخری آیات 3 جو ہیں یہ کسی نیک بندے سے لکھوا کر اپنے پاس رکھے یا اپنے تکیے کے پاس جو ہے وہ رکھ لے. اگر یہ باندھ لے گی، یہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ دیا، خود بھی انہیں کہا لکھ لو، پھر اس کے بعد اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہونے لگ گیا ہے. یہ جب اچھا ایک بات، یہ تویز وہ شیطان پہننے نہیں دیتا. میں نے 12 لوگوں کو دیا اور وہ بھولے، وہ گم کروا دیتا ہے. یہ تو یہ اپنی بہنوں کو اس کو پہن لیجئے، اس کا جادو کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے. اب ایک اور جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ ہے 7 اجوا کھجوریں. یہ آپ لوگ جو ہے جب بھی کوئی سعودی عرب جا رہا ہو نا تو سعودی عرب اس کو کوئی یار ٹوپیاں رہنے دے، ٹوپیاں لے لوں گا میں، تسبیحیں، ٹوپیاں، جبے یہ رہنے دے، تو ذرا کلو اجوا کھجوریں لے آنا. تو اس کو ساتھ پیسے بھی دے دینا، پیسے دو گے تو پھر آ جائیں گی ورنہ نہیں آئیں گی. تو ساتھ جب بھی کبھی کسی کو کہو تو پیسے دے دو. ایک صاحب یہاں آئے، بڑی پرانی بات، میں ہیوسٹن میں ہوتا تھا، کہنے لگے جی میں غریب آدمی ہوں تو اجوا کھجوریں ہیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کتنے یہ $5 کا ڈبہ. وہ میں کھجور کھاؤں تو لگے نا اجوا. میں کہ اجوا ہے جوبا ہے، یہ کون سی کھجور ہے اجوا؟ اجوا کھجور وہ خود ڈھونڈ کے لا کے آپ نے صبح 7 اجوا کھجوریں کھانی. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہ میں رکھی، اچھی طرح چبا کے کھا گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کھائی دوسری، 7 مرتبہ بسم اللہ، 7 ہی کھجوریں، آپ پر جادو کا اثر جو ہے وہ زائل ہوگا. او سنیے، آیت الکرسی، یہ تو جتنی عورتیں سن رہی ہیں جن کے بچے ہیں وہ تو اسے پکا وظیفہ بنا لیں. آیت الکرسی جب تمہارے بچے صبح جانے لگیں، وہ تیار ہوں، یا تم کبھی تیار ہو کر شادی پہ جا رہی ہو یا کسی جگہ جا رہی ہو، یہ نظر بھی جو ہوتی ہے نا اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. ایک دم کئیوں کو تجربہ ہوا ہوگا، بیچاری شادی پہ گئی، کپڑے پہنے، واپس آئی تو سر بھاری، اتنا بھاری کہ آتے ہی وہ گر گئی، وہ اس کو نظر لگ گئی. اب کیا کرنا ہے؟ جب کپڑے پہنے، تمہاری بیٹی پہنے، تم پہنو، تمہارے بچے پہنے، جانے لگے ہیں، سب کو لائن میں لگا کے روک لو. روکنے کے بعد بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھو، پڑھنے کے بعد سب کے اوپر پھونک دو. اب تم جو ہے پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے جاؤ. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب ایک اور بتانے لگوں میں تمہیں، یا میں سارے گر بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد جادوگر سے پریشان نہیں ہونا آپ نے، جادوگر مر جائے گا، تم پر اثر نہیں کر پائے گا. اب رہ گیا جو سب سے بڑا اثر ہے، وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں جو ہیں یہ پڑھ کر خاص طور پر آپ کریں 11 بار اس کو پڑھیں. جب رات کو آپ سونے لگے 11 بار اسے پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے یہاں سے شروع کرنا ہے، شروع کر کے آپ نے نیچے پاؤں تک لے جانا ہے، اس کے بعد سو جائے. اب شیطان، جن، جادو جہاں ہوگا وہ جو ہی اٹیک کرنے لگے گا اس کی باؤنڈری سے لگ کے مرتا جائے گا، وہ آگے جا ہی نہیں پائے گا. یہ یاد رکھیے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے تقریباً اس میں 2 سال گزار دیے ہیں یہ جاننے کی، بچپن میں، لیکن جب ابھی میٹرک نہیں پڑھا، میں یہ چاہتا تھا، یہ سیکھنا چاہتا تھا ہے کیا. تو وہ جب بیٹھ کر جادو کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اتنا خطرناک ویوز چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور اگر آگے سے اس کی نہ لگے تو وہ پلٹ کے واپس جا کر اسی جادوگر کو لگتی ہے اور اس کی مت ماری جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں، جب میرا نبی تمہیں آیت الکرسی دے گیا، میرا نبی تمہیں آمن الرسول دے گیا، میرا نبی تمہیں آخری 2 کل دے گیا جس کو معوذتین کہتے ہیں، میرا نبی جو ہے وہ تمہیں یہ اجوا کھجوریں دے گیا، میرا نبی تمہیں وضو دے گیا، یار پھر تم افرادیوں دھوکے بازوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ جن لوگوں کے پاس پرائم منسٹر ہو، جس کے پاس، وہ ایک اردلی پولیس والے فوجی کے پاس جا کر مدد مانگے گا؟ حد ہوگی ہے یار. محمد مصطفیٰ. اب آخری بات جو ہے وہ علماء کے لیے ہے. میں نے ہر ایک کے لیے بتا دیا ایک جادو سے بچنے کا. اب علماء کے لیے، علماء جتنے ہیں انہوں نے جادو سے، کیونکہ یہ جتنے مشہور مقرر یا مدرس ہوتے ہیں ان کے اوپر دوسرے گروپ والے جادو کرتے ہیں. ہاں یاد رکھیں، پورا مہینہ بیٹھے رہتے ہیں، جادو کرتے رہتے ہیں. مولانا محمد عمر اشرفی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے نا، تو جس گاؤں میں تقریر کرنے جاتے تھے پورا مہینہ وہاں کے لوگ بیٹھ کر کنکر پڑھ کے کنویں میں پھینکا کرتے تھے. بھائی یہ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کو میں بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں. یہ بڑے جو مولوی بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک گروپ رکھا ہوتا ہے، اس گروپ کا کام ہی ہوتا ہے کہ دشمنوں کی پکچر کے اوپر جو ہے وہ وظائف پڑھنا. تو میں بچپن میں تو اجازت مانگی تو مجھے نہیں ملی. اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے پاس 3 بندوں سے اجازت ہے. ابو بکر شاذلی صاحب سے، بڑے مشہور ہیں یہ. پھر میں کینیڈا لیکچر دینے کے لیے گیا تو مجھے افریقن ایک بڑے صوفی ملے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، میرا دل کھچا ان کی جانب. تو میں جب گیا بات کی تو وہ بھی صوفی تھے، تو انہوں نے مجھے پوری چین کے ساتھ حزب البحر کی اجازت دی. اور میرے والد صاحب وہ تو اس کے عامل تھے، وہ نارملی تو کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے،
اتنے حزب البحر کے عامل تھے کہ وہ یوں نظر بھر کے کسی کو دیکھتے تھے، وہ بندہ گھوم کے دھڑم زمین پہ گر جاتا تھا۔ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب اپنے آپ کو بچانے کے لیے حزب البحر پڑھتے ہیں۔ مولانا شاہ منرانی صاحب کا نام سنا ہوگا، یہ علماء جو میری تقریر سن رہے ہیں انہیں معلوم ہے، شاہ منرانی صاحب تقریر کرنے سے پہلے حزب البحر پڑھتے تھے۔ میں ایک دن بڑا حیران ہوا، آسمہ جہانگیر بیٹھی ہوئی تھی، آسمہ جہانگیر جیسا اللہ معافی کرے، وہ اس سے کون جیتے گا؟ آپ نے اس کو پسینہ کر دیا، اس کے ایسے سوالات تھے، جواب دیے، خاموش کر کے رکھ دیا اسے۔ تو یہ حزب البحر علماء کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے، یہ جو آپ بچے ہو نا، یہ آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ سے وہ سنبھلے گا نہیں۔ تو اس کی اجازت انہی کو ہے جو مدرسین ہیں یا علماء ہیں، باقی کو نہیں۔ تو علماء کے لیے جادو سے بچنے کا یہ ہے، باقی میں نے سب کو بتا دیا ہے، تو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ